عشق کوئی کار طفل ہے نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے کر جینا نایاب پہ یہ ایک کفل ہے کر جینا نایاب پہ یہ ایک کفل ہے کر جینا نایاب پہ یہ ایک کفل ہے طوفان ہے مجدھار ہے ایک جو علم ہے طوفان ہے مجدھار ہے ایک جو علم ہے بارش کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے بارش کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب ارحم الراحمین کی ہو ہم درہم الراحمین کی ہو ہم سب سے اول ہے نام خدا سب سے اول ہے نام جس دل میں محمد ہے وہاں رب کا بسیرا جس دل میں محمد ہے وہاں رب کا بسیرا کرتے ہیں نظر جس پہ وہ اللہ سے ملا ہے کرتے ہیں نظر سے شاہ دائم ہی سویرا کرتے ہیں نظر جس پہ وہ اللہ سے ملا ہے اللہ تھا گر جی نائے مفی نہ آیا تھا اللہ تھا گر جی نائے مفی تھے محمد اللہ تھا گر جی نائے مفی تھے محمد اللہ تھا گر جی مخفی تھے محمد کہاں مخفی تھے آدم میں مخفی تھے آدم سے آئے ہیں نا مخفی تھے اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات میں اللہ اللہ اپنے نور سے بنایا کونی محمدن اے نور محمد بن بتاؤ اور خود بھی کہا
کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. آدم بین الماء والطین، آدم کا جان بھی نہیں تھی، بس پانی اور گارا پڑا تھا، ہم نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. سبحان اللہ. بتاؤ، یہ آپ کی حدیث شریف ہے، آپ مخفی تھے کہاں سے؟ تو اللہ کے نور سے آئے. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ معجزے دیکھ لو. نہ دنیا نے آج تک سوچا ہے، نہ سائنسدان سمجھ سکتے ہیں کہ دست کرم کھولے چشمے اور سمندر پانی کے بہا دے. پوچھو کا کیا ہے مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں جانتے. ان کی باتوں کو نہ سوچا کرو. آقا جی پہ درود کثرت سے پڑھو، ان کے حکم مانو. سائنسدانوں کو بھی ان علوم کا نہیں پتہ جو تم کو پتہ چل جائے گا. کن سے؟ ان کی روحانیت سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تھا گرجی نائے مخفی تھے محمد. اللہ تھا گرجی نائے مخفی تھے محمد. تھا گرجی نائے مخفی تھے محمد. اللہ تھا گرجی نائے مخفی تھے محمد. اللہ پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کے نور سے تھے. اور اس طرف جاؤ گے تو پھر وہ بھی پیدا نہیں ہوئے. وہ تھے ماشاءاللہ تھے، وہ تھے ماشاءاللہ تھے. جیسے اللہ تھا وہ ایسے تھے، اللہ کے نور سے بنے ہیں نا. ہاں تو پھر اس لیے اولیاء اللہ نے کہا فلم یدرک منا سابق ولا لاحق. جس کو وصال ہوا اس نے بھی ان کی حقیقت کو نہ پایا. لاحق جو الحاق کر رہا ہے، جا رہا ہے، اس نے بھی نہیں پایا. حقیقت کو ان کی کسی نے نہیں پایا. اسی آقا جی نے کسی طریقت والے کو کہا، اس پہ کبھی ظاہر ہوتے تھے سیدنا محمد یا کوئی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں. تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، کہا تم کو جو کچھ نظر آتا ہے میرے میں، مجھ کو جو بھی سمجھ لو، میں سب کچھ ہوں. بس ایک خدا مجھ کو مت کہنا، میں خدا نہیں ہوں، باقی سب کچھ ہوں. ہاں تاکیداً کہا جو کچھ بھی سمجھ لو حضرت محمد مصطفیٰ کو، میں سب کچھ ہوں، لیکن خدا نہیں. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. اللہ تھا گرجی نائے مخفی تھے محمد. بہت سے معجزے ہیں یاد آتے ہیں اس شعر پر. یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے نور سے تو اللہ کے کام وہ بھی کرتے تھے جو عادتاً یا فطرتاً یا اصولاً کہہ لو، جیسے بھی کہہ لو، ہر چیز ایسی ہی ہوتی ہے. بکری اگر 2 پاؤں ہے تو 6 پاؤں نہیں پہنچ سکتے. آپ بکری کا سر پکائیں تو 10 سر نہیں نکل سکتے، ایک ہی سر نکلے گا. آپ بکری کے 10 پکائیں 2 تو 10 نہیں نکلیں گے، 2 ہی نکلیں گے. ایسا ہی ہے. تو آقا جی کو 10 پسند تھے تو 10 پک رہے تھے گھر میں. حضرت عائشہ کو کہا کہ ایک 10 دے دو مجھے. دیا، کھایا، نوش فرمایا. کہا ایک اور دے دو، ایک اور نہیں. کہا ایک اور دے دو. اس نے کہا آقا جی 2 ہی تو ہوتے ہیں.
اس کا تم کو سے کیا مطلب ہے؟ دو ہوتے، میں کہتا جاتا وہ نکلتے آتے. سوچنے کی بات ہے. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. ہاں تو دیکھو، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. دیکھیں آپ، بھوک جنگ خندق میں ان کے ساتھ آپ بھی بھوکے رہتے تھے، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ساری کائنات اور کل کائنات کے مالک ہیں، لیکن امت کا ساتھ دیا، جان بوجھ کے اپنے کو بھوکا رکھا. ان کا اضطراری تھا، آقا کا اختیاری تھا امت کی محبت کے لیے. جابر کی گھر والی وہ سب دیکھتے تھے ان کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہے. تو گھر میں مشورہ کر کے ایک کیلو کا لیلا ذبح کیا. کہا ان کو کہہ دو 1-2 لقمے ہیں، اگر کرم فرمائے تو وہ کھا لیں آ کے. 1-2 لقمے ہیں، جب وہ آئیں گے لقمے تو نہیں ہوں گے تو سمندر بن جائے گا. اور کہا آستے سے کہہ دینا اور خفیہ ان کو لے آنا. جابر آئے اور آستے سے کان میں کہا کہ کرم فرمائے 1-2 لقمے کھا لیں آپ. ہمارے پاس چھوٹا سا لیلا تھا، ہم نے ذبح کیا. آپ نے اس کو تسلی دی. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. اور نظر کرم اٹھائی صحابہ پر. کہا تمہاری دعوت ہے جابر کے ہاں، تیاری کرو، جا کے کھانا کھائیں گے. جابر نے سنا تو زمین کے پیسے نکل گئی. دعوت ہے، کھانا کھائیں گے. بول نہیں سکا وہ کچھ. کیا بولتا آقا کے سامنے؟ گھر میں گیا، بیوی نے کہا کہ خوشی سے انسان کیا ہوا؟ بولتا میں نے کہا وہ تو ساری فوج آ رہی ہے. کیا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا 1-2 لقمے کھا رہے ہیں. کہا کان میں کہنا تھا نا. کہا کان میں کہا، انہوں نے زور سے کہہ دیا. تو خاموش. آئے تشریف لائے سارے صحابہ جو سچے پروانے تھے ساتھ تھے. دست کرم رکھا کھانے. یہ خدا کا ہاتھ تھا. وہ کیا مگر وہ کھانا کچھ اور ہو گیا. روٹیاں نکالتے گئے دیتے گئے، بوٹیاں نکالتے گئے دیتے گئے. سب نے کھایا سیر ہو کر. پھر واپس تشریف لے آئے. انہیں کھول کے دیکھا ویسے ہی پڑا ہے سارا. وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ان کے متعلق کوئی کیا کہہ سکتے. لیکن ظاہر تواضع بڑی کہ میں تمہارے جیسا ہم ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جو بے وقوف تھے، نادان تھے، نیم ملا خطرہ ایمان، انہوں نے قرآن کا ظاہری ترجمہ کر کے اپنے جیسے ہی سمجھ لیا. قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. تم اپنے جیسا ترجمہ کرو گے تو تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی ہر چیز کے ادب کے لیے قرآن اترتا تھا. تم اپنے جیسا کہتے ہو. نیم اللہ خطرہ ایمان موجود ہے تمہارے ملک میں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. چلے جی بسم اللہ. اللہ تھا گنجی نائے مخفی تھے محمد. ایک صحابی کو کھجوریں دم کر کے دے دیں، کسی چمڑے کے وہ ہوتے تھے. وہ کتنے سال کھجوریں ہی کھاتا رہا اس میں سے. ماشاءاللہ کیا بتائیں آپ کو. بہت سے موجے بول گیا ہوں. کتنے سال کھجوریں ہی کھاتا رہا. پھر ایک دفعہ کوئی اتفاق ہوا، اسے وہ گر گیا، کھجوریں باہر چلی گئیں. پھر ابھر کر چلی گئی. قیامت تک بھی لوگ کھاتے رہتے، نکالتے کہاں سے آ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا. کیونکہ دست محمد لگا تھا. آقا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. اسی جہاں آقا کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں خدا کا ہاتھ ساتھ ہوتا ہے. جو آپ کی بیعت کرتے تھے تو قرآن میں آیا سورۃ فتح میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہاں محمد کا ہاتھ ہے. عام چیز ہے. ایسا بولتے ہو ہمارے جیسے ہیں. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا.
خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، نہ سمجھے کہ سب راز پایا ہے ان کا، نہ سمجھے کہ سب راز پایا ہے ان کا، کہ جس پہ آیا ہے وہ حضرت محمد، کہ جس پہ آیا ہے وہ حضرت محمد، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ چلیں جی، تھا گئے جی نائے مخفی تھے محمد، مخفی تھے جب معجزات ہوتے تھے پھر کہتے تھے یہ تو آقا نے ایسے کیا، آقا ساتھ ہیں، مخفی تھے، سمجھتے تھے ہمارے ساتھ ہیں حضرت رسول اللہ، لیکن ان کی عظمت تھوڑی تھوڑی کھلتی تھی موقع پہ، جب ایسے واقعات پیش آتے تھے وہ سوچنا شروع کر دیتے تھے ایسے، اچھا یہ حضرت محمد ہے، یہ حضرت محمد ہے۔ ابھی بھی ان کو پتہ نہیں تھا، حضرت علی کو کہاں پتہ تھا حضرت محمد کا، پتہ ہوتا یہ تو ابھی منٹ میں سورج کر لیں گے، تو وہ روتے نا، کہ آرام سے بیٹھے رہتے کہ جب یہ اٹھیں گے تو سورج کہیں گے سورج کو واپس کرو، اتنا ہوا ہے نہ ہوتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، اور سوئے ہوئے بھی نہیں تھے، تو آنکھ کھلی تو حضرت علی کو دیکھا کہ آنکھیں نم تھی، کیا بات ہے، انہیں ادب کے واسطے نہیں اٹھایا، عصر کی نماز قضا ہوگی، شام میں سورج ڈوبنے کو تھا، کہا سورج ڈوبنے کو ہے، عصر قضا ہو گئی، پھر جملے جو فرمایا آپ وہ دیکھیں کیسے فرمائے، دعا فرمائی اور کہا کان فی طاعتک، اے اللہ یہ تیری طاعت میں تھا، طاعت نبیک، تیری نبی کی فرمانبرداری میں تھا، اس سورج کو واپس کرنا ہے، پھر انگلی اٹھائی، جہاں کھڑا کرنا تھا وہ ساتھ چل رہا تھا، ادھر کھڑا کر دیا، کہا نماز پڑھ لو۔ صحابہ کو بھی پتہ چلتا تھا موقع پہ کوئی بات ہوتی تھی، اسی بات وقت صحابہ نے بہت ادب زیادہ شروع کر دیا، بہت احتیاطیں شروع کر دی، اور ان کی چیزوں کو اپنی جیسا سمجھتے نہیں تھے، آہستہ آہستہ انسان ساتھ رہتا تو حالات کا واقف ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ایک دم، جیسے کسی صحابی کو خون دیا، وہ اپنے جیسا تو نہیں سمجھتے تھے جیسے یہ بکواس کرتے ہیں کہ خون جاؤ پچھنے لگوائے تھے، ادھر جاؤ پھینک دو کہ مٹی میں دفن کر دو، اس نے خون لیا اور کچھ نہیں بولا ادب سے، جا کے اس نے پی لیا۔ آقا جی کو کون سی چیزیں پتہ نہیں، ظاہر صحابہ سے پوچھتے تھے، بہت سے واقعات میں پتہ ہوتا تھا، پتہ جس چیز کا ہوتا تھا اس میں بعضوں نے غلطی کر کے اپنا ایمان گنوایا ہے، جیسے حضرت عائشہ کے قصے مشورے کرتے تھے، آپ کو پتہ نہیں، بے وقوف ہیں وہ، تم کو سکھاتے تھے ایسی تہمت لگ جائے تو انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، خود کو بری نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے بری ہونے کے دلائل قانوناً اور عقلاً یا خدا سے نہ ثابت ہوں۔ تو ایسا طریقہ تھا آپ کا، کس چیز میں آپ کمال نہیں رکھتے تھے، سمجھانے میں، ہر چیز میں شہنشاہ تھے۔ بہرحال بہت سے مسئلے کھل جائیں گے، تو وہ خون تو لے گیا، جا کے اس نے پی لیا، جب آیا تو آپ نے پوچھا، پھر کہا کیا کیا؟ خوش قسمت، دفن کر دیا، کہا ادھر پی لیا، ساتھ رہنا اپنے جیسا سمجھتا ایسے کرتے، جا کے اسے پھینک دیتے، اس سے تو پی لیا۔ آپ نے پھر جملے فرمائے، اس کا مفہوم تھا، جس کا تھا کہ اس کی ویل ہوگی، بربادی ہوگی اگر کسی نے تجھ کو تکلیف دی کہ تیرے جسم میں میرے جسم کا حصہ چلا گیا ہے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ تو بڑی چیزیں، ان کے پیشاب کو حوض کوثر سے زیادہ سمجھو کہ آقا کے اندر غلاظت نہیں تھی، جن کا مادہ نور الہی ہو ان کے اندر غلاظت ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، اس کا مادہ پھول ہے، اس کے اندر غلاظت ہوتی ہے، کہتے شفا ہے مکھی میں، شہد کی مکھی پھول ہے، اس کا مادہ کھاتی ہے، تو آقا کا تو جب مثال شہد کی مکھی کا بنتا نہیں ہے، آپ کا مادہ تو نور الہی تھا، اس لیے اتفاق ہوتا تھا، اللہ آپ کا ذکر بلند کرتا تھا،
آپ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے عقل کے خلاف یا سمجھ کے خلاف باتیں کریں. تو پیشاب کسی عذر سے کیا ہوا تھا، واپس آئے کہ میں پیشاب کو پھینک دوں. جب پیشاب کو پھینکنے آئے تو برتن میں وہ پیشاب مبارک نہیں تھا، وہ حوض کوثر، جو حوض کوثر برتن وہ پانی نہیں تھا، وہ پیشاب نہیں تھا. ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں نے پیشاب پھینکنا تھا، اس میں برتن خالی ہے. کہا میں آئی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، خوش نصیب، تو میں سمجھی پانی ہے، میں نے پانی سمجھ کر پی لیا. تو کیا فرمایا؟ لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. ان کو بولا حدیث موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. یہ توحید بیان کرتے ہیں تو ایسی صحیح حدیثیں میں بیان کریں، قرآن میں جو تعریف ہے وہ بیان کریں. توحید بیان کرتے ہیں نا، عظمت رسول کے خلاف ہیں. تمہارے علماء میں ایسے ہیں، مکے مدینے میں بھی ہیں، بیچ میں باتیں یاد آ جاتی ہیں. اس میں مجھے بھی مکے مدینے میں عظمت رسول کے خلاف ہیں، لیکن اس کی کوئی حکمت ہے. ہاں جی، ایک مجھے کراچی میں ملا، بے وقوف ہیں، بولے ہمارے مذہب کے تو مکے مدینے میں بھی ہیں. میں نے کہا بھائی تمہارے مذہب کے آسمان میں بھی ہیں، شیطان بھی تمہارے مذہب کا تھا، کم وقت بدبخت بھونک رہا تھا. آقا نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا جیسے پہلے لوگوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنایا تھا. تو اس لیے آپ کی دعا سے خدا نے وہاں اندھے رکھے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، عظمت کو نہیں جانتے ہیں. آقا بھی ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں. لیکن اب وہاں کوئی قبر کو پوج نہیں سکتا، سجدہ نہیں، عثمان سلام نہیں پڑھنے دیتے. اب یہاں کھڑے یلا دھکا دے دیتے ہیں. ورنہ کس کی طاقت تھی وہاں حکومت کرتا. یہ آقا نے خود حکمت اختیار کی اور خدا سے دعا کی. خدا نے اندھے رکھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کون سی شہنشاہ ہے، نہیں پتہ خدا کی قسم. اور ان پر بھی رحم کرتے ہیں. تمہارے کسی پیر بھائی نے خواب سے دیکھا تو کیا شفقت کر رہا تھا، کیا پھر بھی میری خدمت کرتے ہیں، یعنی حرم کو صاف کرتے ہیں، بناتے ہیں. ماں باپ اولاد جتنی بری ہو، جو بھی ہو، بد دعا کرتی ہے، ان کو نکالتی ہے، رحم کرتی ہے. آقا جی ماں باپ سے زیادہ، وہابی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کابی کا لٹھا ہو، چپ رہتے ہیں. رحمت للعالمین ہے. اور اللہ بھی ان کے لیے بہت رعایتیں رکھتا ہے. کافر کہتے تھے اتنے گستاخی عام کرتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں بولتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا ہے. ہم تو بہت کچھ بولتے ہیں آقا کے خلاف. یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے میں نے، کچھ ہوتا تو ہے نہیں ہے. ہم تو کتنی باتیں کہتے ہیں، لولا یعنی کیوں پھر عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ برحق ہے، یہ ہے، ہم تو مانتے بھی نہیں ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں. تو آقا رحمت سے نہیں چاہتے تھے کوئی کچھ بھی ہو کسی پر عذاب اترے. اور اللہ تعالیٰ آقا کی محبت میں بے پناہ عاشق تھے کہ جو ان کے دل کو چیز ناگوار گزرے وہ خدا نہیں کرتے تھے، اللہ میاں نہیں کرتے تھے. تو کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں کچھ ہوتا. ہم تو اتنا بولتے ہیں، خلاف مخالف کا مانتے بھی نہیں ہیں اور خلاف بھی بولتے ہیں. خدا نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت ہے، ان کو بولو جو عظمت رسول کے خلاف ہیں، یہ تم کو وسیلہ نظر نہیں آتا؟ کافروں کے بھی وسیلہ بنے ہوئے تھے. تو خدا نے کیا کہا، جواب بھیجا. یہ کہتے عذاب کیوں نہیں آتا؟ خدا نے کہا عذاب آ سکتا تھا، آ بھی جاتا، لیکن آتا اس لیے نہیں. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ بیچ میں محمد ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان سے پوچھو یہ ظالموں سے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے کافروں پہ عذاب نہیں آتا تھا.
اور آیت اترتی وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس میں زیادہ تاکید سے کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ تم ہی تو ہو نا بیچ میں، ہم کیا کریں؟ تم ہی تو ہو بیچ میں اے محمد، اے میرے معشوق، ہم کیا کریں؟ تمہیں ناگوار ہوتا ہے تو ہم چپ ہیں تیرے لیے۔ کتنی عظمت ہے، تصور سے باہر ہے۔ اسی قرآن میں کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا عظیم فضل ہے اے محمد تیرے پر۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اگر کبیر حد سے بڑھ کر فضل ہے اے محمد تیرے پر۔ دیکھا، یہ آیتیں ان کو نہیں آتی، بھول گئے ہیں۔ توحید کے ساتھ یہ نہیں بولنا چاہیے، آیتوں کا تو ترجمہ کریں، یہ بھی نہیں بولتے۔ بہرحال ہم نے ان سے کیا لینے ہیں؟ ہم نے جو لینا ہے خدا سے، ہاں جی، تقاضۂ کرم سے، بغیر مستحق ہونے کے، بے پناہ رحمتیں لیٹنی ہیں، لوٹنی ہے خدا سے، مستحق ہے، سب کچھ لے لینا ہے۔ کیسے لینا ہے؟ بوسیلہ محمد، اور مل رہا ہے جی۔ اور خدا نے خود بھی وسیلہ محمد سے امت کو رعایتیں بڑی دی ہیں۔ ان کی شریعت میں سختی تھی، انبیاء کے قانون میں سختی تھی، علماء سے پوچھو۔ ہمارے قانون میں ہر چیز میں خدا نے رعایت رکھی، کس کے لیے؟ کہ ہم محمد کی امت ہے۔ اچھا، اس پہ اکتفا کرتا ہوں، باتوں سے بات نکلتی، میں آگے چلا جاتا ہوں، تو پیچھے بھی جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہم لوگ آگے ہی آگے جائیں گے انشاءاللہ۔